سے باز آؤ، نا انصاف ہو، انصاف کا ترازو تان لو، غافلو بیدار ہو جاؤ، مخلوق کا رزق چھیننے والوں تمہارے لقمے گنے جا چکے ہیں۔ پروردگار طویل نہیں کرتا کسی کی عیاشی جب وہ دوسروں کے لقمے چھین لے۔ توبہ کرو، لوٹو اپنے پروردگار کی طرف۔ تم حکمران ہو یا محکوم، تم بزرگ ہو یا غیر بزرگ، تم عوام ہو یا خواص، توبہ کرو، لوٹو اپنے رب کی طرف، لوٹو اپنے مولا کی طرف، توبہ سے رجوع کرو، اس لیے کہ توبہ کا وقت آ پہنچا ہے، توبہ کا وقت آ پہنچا ہے، دروازہ ابھی کھلا ہے، دروازہ ابھی کھولا ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کا وقت کہ مغرب سے سورج طلوع ہو، مشرق سے نہ ہو مغرب سے، وہاں سورج طلوع ہونے کا وقت یہ ہے کہ جب تو مرتا ہے نا، مرتے وقت ہر انسان کو جو وقت نظر آتا ہے وہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ موت کے وقت ہر انسان کو جو وقت نظر آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وقت عصر۔ اور قبر میں رکھنے کے وقت ہر انسان کو جو وقت نظر آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وقت عصر، تاکہ اس سے معلوم کیا جائے کہ اس نے یہ ادائیگی یہ صلاۃ کی عادت بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی، نماز کی ادائیگی کی وقت بنائی تھی، عادت بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی۔ تو باہر کے سورج کو دیکھتا ہے کہ یہ ادھر سے طلوع ہوگا تو قیامت آئے گی، اس قیامت کو تو چھوڑ، اس اندر کے سورج کو دیکھ جو ڈوب رہا ہے، اس اندر کی قیامت کو دیکھ جو آ چکی ہے۔ قیامت مستقل آ رہی ہے تیرے اندر، بتدریج آ رہی ہے تیرے اندر۔ قیامت فنا کو کہتے ہیں، دانت تیرے فنا ہو رہے ہیں، آنکھیں تیری فنا ہو رہی ہیں، بال تیرے کا فنا کو پہنچ گئے، جلد تیری فنا کو پہنچ گئی، حسن تیرا فنا کو پہنچ گیا، قواء و اعصاب تیرے فنا کو پہنچ گئے۔ اب تو کس اور قیامت کا انتظار کر رہا ہے؟ بڑھاپے میں تجھے آ لیا مگر ابھی تیری خصلت نہیں بدلی، سب کچھ بدل گیا، جسم بدل گیا، نگاہ بدل گئی، اندر بدل گیا، آنتیں بدل گئی، دل کی کیفیت بدل گئی، نفس کی خواہشیں بدل گئی، تیرا سارا سراپا بدل گیا، تو بھی بدل۔ اس کو کہا گیا لا یستقیم قلبہ، فرمایا اس کا ایمان اس وقت تک درست نہیں جب تک اس کی زبان درست نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہم زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال جھوٹ سے بھی ہوتا ہے، غیبت سے بھی ہوتا ہے، چغلی سے بھی ہوتا ہے، دل آزاری سے بھی ہوتا ہے، یہ سارے مکروہ فعل ہیں۔ فرمایا زبان جس کی درست ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، دل آزاری نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا کسی کو، سمجھ لے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ایمان سے بہت دور ہے، پتوں کی طرح، درختوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح کچھ دن جیے گا، کھائے گا، پیے گا، اڑے گا، چلے گا، نسل پیدا کرے گا، رخصت ہو جائے گا۔ سنو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور سنو کوئی بھی شخص لا يدخل الجنت رجل، کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کب تک؟ لا یامن جارہ بوائقتہ، جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ کہاں ہیں چیزیں جو دین کا سراپا ہیں، جو سوسائٹی کو درست کرتی ہے، جو معاشرے کو درست کرتی ہے، جو سماج کو درست کرتی ہے؟ یہ دین کہاں ہے؟ یہ اسلام کہاں ہے؟ یہ ایمان کہاں ہے؟ اگر اس ایمان کو تو صرف مسجد میں رکھتا ہے اور جب گھر پہنچتا ہے تو اس ایمان کو تھیلی میں بند کر دیتا ہے،
اگر اس ایمان کو صرف مسجد میں رکھتا ہے، جب دکان پہ پہنچتا ہے تو اس کو بند کر کے رکھ دیتا ہے، سمجھ یہ تیرا دھوکہ ہے، یہ تیرا جھوٹ ہے، یہ تیری مکاری ہے۔ انسان غور کرو، سمجھو اور سنو، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے۔ اس وطن کو سب سے زیادہ چوہوں کی طرح لگے ہوئے ہمارے حکمران، ہمارے تاجر، ہمارے طبقات مختلف جو اس میں سرنگیں کھود چکے ہیں، اور اوپر سے یہ پلین ہے، مگر موسم برسات جب اس پہ آئے گا تو چلے گا جہاں جہاں کوئی، وہیں نیچے چوہوں نے سرنگیں کھودی ہوئی ہوں گی، اور نیچے بیٹھتی چلی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ چوہے آ بھی چکے، جا بھی چکے، سرنگیں کھود بھی چکے، اب تو اوپر سے سبزہ دیکھتا رہ گیا۔ سنو، ہر شخص پہ ذمہ داری، ریسپانسبلٹی ہے اس وقت ملک کی حفاظت کی بھی۔ ملک کی حفاظت اسی طرح کرو جس طرح تم اپنے بچوں کی کرتے ہو، ملک کی حفاظت اسی طرح کرو جس طرح تم اس کا احترام اسی طرح کرو جس طرح تم اپنے ماں باپ کا کرتے ہو۔ اور ملک ایک ایسی سائبان ہے کہ جہاں ہماری عزت محفوظ ہے، آبرو محفوظ ہے، اور اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے، اور رکھے گا اگر ہم توبہ کی طرف لوٹے، ہم توبہ کی طرف رجوع کیا، ہم نے اللہ سے لو لگائی، ہم نے رسول کی بات کو مانی، ورنہ اللہ گواہ ہے کہ ہم سب ذلیل ہو چکے، رسوا ہو چکے، ہمارے بڑے بہت پست ہو چکے، ہمارے بڑے بہت پست ہو چکے، اور ہمارے چھوٹے شعور کی بیداری سے محروم ہو چکے۔ کوئی اگزامپل، کوئی مثال ہمارے سامنے آج نہیں ہے کہ ہم کس کی طرح چلیں، ہم کیسے دیکھیں، ہم کیسے اٹھیں، ہم کیسے کھائیں، ہم کیسے بولیں، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں۔ جہاں جاؤ دھوکہ، جہاں جاؤ مکاری، جہاں جاؤ فریب، جہاں جاؤ خود غرضی۔ آؤ، صرف ایک تمہارا مخلص ہے، اس کے پاس بیٹھو، اور وہ ہے تمہارا اللہ، اور ایک تمہارا مخلص ہے، اس کی بات سنو، اور وہ ہے تمہارا محمد محبوب۔ ان دونوں کو پکڑو، دنیا کے بتوں کو پاؤں کی ٹھوکروں سے پاش پاش کر دو، حلال رزق کماؤ، مت چوری کرو، مت ملاوٹ کرو، کسی شے کی ملاوٹ سے باز آؤ، کہ یہ تم وہ ایسی جہنم داخ رہے ہو جو ہولناک جہنم ہے، جو دوسروں کے لیے جہنم بناتے ہیں وہ اس سے محیب تر جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ میرا پروردگار آپ پہ رحم فرمائے اور مجھ پہ بھی۔ میں گفتگو کرتا چلا جاتا ہوں، جب پیر صاحب میری طرف ذرا تھوڑے زور سے دیکھتے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ میں حدیں کراس کر گیا، تو اب میں اپنی حدیں واپس لوٹ لاتا ہوں، چونکہ میں اپنی طرف سے کہتا کچھ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کہوں آپ کو، اور اس کے رسول کی بات کہوں، اور اس کے لیے آپ آتے ہیں، آپ کا شکریہ، اور میں آتا ہوں، آپ کے اوپر میرا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور پروردگار میرے اور آپ پہ رحم کرے، اور جو ہم سنتے اور کہتے ہیں اس کے مطابق کریں، اور اگر میں اس کے مطابق نہیں کروں گا تو میری بات تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی، اور اگر تم اس کے مطابق نہیں چلو گے تو تمہاری زندگی درست نہیں ہوگی، تمہارے گھروں کے اندر امن نہیں آئے گا، تمہارے بچے اور تمہاری نسلیں تمہارا احترام نہیں کریں گی، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا دین ہے، جس کو سنو بھی، جس کو سمجھو بھی، جس کے پریکٹیکل میں بھی لاؤ۔ میرا رب آپ پہ رحم فرمائے، اور مجھ پہ اور ساری انسانیت پہ، وما علینا۔